دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه جليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. اس صورت میں سورۃ العنکبوت میں 9 مسلم صحابہ کی تربیت کی گئی کہ ان کے والدین کافر تھے اور ان پر ظلم و ستم ڈھایا کرتے تھے۔ یہ 9 مسلمین زیادہ تر نوجوان تھے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، تو انہیں یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے مشرک والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کریں، لیکن اگر وہ شرک پر مجبور کریں تو ان کی اطاعت ہرگز نہ کی جائے۔ چنانچہ فرمایا گیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ حُسْنًا، انسان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ استثناء بھی بتایا گیا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، آیت نمبر 8 میں کہا گیا لیکن اگر وہ آپ کو شرک پر مجبور کریں، میرے ساتھ شرک پر مجبور کریں جس کے لیے کوئی علم اور دلیل موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ہرگز اطاعت نہ کرنا، فلا تطیعہما، نہ باپ کی اطاعت کرنا نہ ماں کی بات ماننا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ والدین کی اطاعت مشروط ہے، کنڈیشنل ہے، عقیدے میں والدین کی بات مانی نہیں جا سکتی، البتہ دنیاوی زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ 2 اہم باتیں بتائی گئیں، ایک یہ کہ نماز کے سلسلے میں اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی ہے وہ پڑھ کر آپ لوگوں کو سنائیے، اور اس میں جو احکامات ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا ہے، اور إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ فحاشی، بے شرمی اور منکرات سے روکتی ہے، یعنی نماز ایک عبادت بھی ہے اور اس کے فوائد بھی ہیں، دوسرے برے کاموں سے یہ روکتی ہے، سود سے روکتی ہے، شراب سے روکتی ہے، زنا سے روکتی ہے، بے شرمی اور بے حیائی سے روکتی ہے، عفت مآبی کی طرف مجبور کرتی ہے۔ اس کے بعد یہ بات بتائی گئی کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، نماز کے بعد یہ بات کہی جا رہی ہے لیکن اللہ کا ذکر زیادہ بڑا ہے، تو یہاں ایک بات چھپی ہوئی ہے کہ نماز ایک بڑی چیز ہے لیکن وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز کی روح ذکر ہے، نماز کا اصل مقصد ذکر ہے، اور ذکر نماز کا گودا ہے، نماز کا مغز ہے۔ نماز ایک ظاہر ہے، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، اپنی عبودیت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اللہ کی یاد مطلوب ہے، اس لیے فرمایا واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ جانتا ہے کہ آپ یہ نماز دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تصنع کے لیے پڑھ رہے ہیں، دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں، یہ فی الواقع اس میں اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر پایا جاتا ہے۔ ایک اور بڑا اہم مضمون سورۃ العنکبوت میں آیا ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس میں
مکے کے نو مسلم نوجوانوں کو جو ہجرت حبشہ کے لیے تیار تھے یہ ہدایت دی گئی ہے کہ انہیں حبشہ جا کر عیسائیوں میں بحث و تکرار کرنی ہے، مجادلہ کرنا ہے، لیکن اس کے کچھ آداب ہیں۔ چنانچہ آیت نمبر 46 میں فرمایا گیا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اہل کتاب سے مجادلہ بحث و تکرار مت کرو مگر یہ کہ وہ احسن ہو، خوبصورت ہو، احسان پر مشتمل ہو۔ کیونکہ بحث میں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات بحث آپ جیت جاتے ہیں لیکن آدمی ہار جاتے ہیں۔ بحث میں آدمی جب شکست کھاتا ہے تو اپنی سبکی محسوس کرتا ہے وہ، اور پھر اس کی انا حائل ہو جاتی ہے۔ تو بحث کے لیے یہ شرط ہے دعوت و تبلیغ میں کہ بحث بہت ہی خوبصورت ہو، اس میں مسکراہٹ ہو، ذاتیات پر حملہ نہ ہو۔ بحث ضروری ہے دعوت و تبلیغ میں، عیسائیوں کے اندر دعوت و تبلیغ کے لیے بحث ضروری ہے، لیکن بحث خوبصورت ہو، ذاتیات پر حملہ نہ ہو۔ اس لیے فرمایا گیا کہ ہی احسن کی شرط ضروری ہے۔ اب آ جائیے اس کے نظم جلی پر۔ 8 پیراگراف ہیں۔ پہلا پیراگراف 7 آیات پر مشتمل ہے جس میں کہا گیا کہ آزمائشوں کے بغیر جنت نہیں مل سکتی، ایمان لانے کے بعد آزمائشیں آ کر رہیں گی۔ دوسرا پیراگراف آیات 8 تا 13 پر مشتمل ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ توحید کے معاملے میں والدین کے دباؤ کو قبول مت کرو اور البتہ ان کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے، اور 10 سے 13 تک حکومت اور سرداروں کے دباؤ میں نہ آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تیسرے پیراگراف میں آزمائشوں کی تاریخ بیان کی گئی ہے کہ حضرت نوح نے 950 برس تک تبلیغ کی اور وہ آزمائشوں سے دوچار ہوتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی آزمائشوں سے گزرے اور انہیں بھی ہجرت پر مجبور ہونا پڑا، اور پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ لوط علیہ السلام کو بھی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، اور پھر شعیب علیہ السلام کو بھی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، اور پھر آزمائشوں کے بعد متفرق طریقوں سے کافر قوموں کو ہلاک کر دیا گیا۔ چوتھے پیراگراف میں مکڑی کی تمثیل دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ مشرکین جب الہہ کو خدا بنا لیتے ہیں، غیر اللہ کو خدا بنا لیتے ہیں، تو ایک عقیدہ ولایت قائم کرتے ہیں اور اپنے اولیاء کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا تحفظ کریں گے۔ یہاں استعارہ ہے بیت کا۔ بیت کا مطلب ہے گھر، اور بیت تحفظ کی علامت ہے۔ گھر اس لیے بنایا جاتا ہے کہ سردی سے بچا جائے، گرمی سے بچا جائے، بارش سے بچا جائے، ہوا سے بچا جائے، گھر میں پرائیویسی ہو اور آپ کی نجی زندگی کا تحفظ ہو، بیوی بچوں کے ساتھ آپ پرسکون زندگی گزاریں۔ تو یہاں مشرکین مکہ بھی ان کا ایک عقیدہ ولایت تھا اور وہ غیر اللہ کا تحفظ لیتے تھے، وہ غیر اللہ کے بیت عنکبوت میں رہتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بیت اللہ ہمیں مشکلات سے بچائیں گے، مصیبتوں میں بچائیں گے، فاقوں سے بچائیں گے اور آفات سے بچائیں گے، بڑے بااثر اور بڑے طاقتور ہیں۔ یہ ایک باطل عقیدہ تھا۔ اس کے بارے میں انہیں کہا گیا کہ یہ ایک بیت العنکبوت ہے، یہ مکڑی کا گھر ہے، اور مکڑی کا گھر سب سے کمزور گھر ہوتا ہے۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ تو مشرک جو غیر اللہ پر اعتماد رکھتا ہے، غیر اللہ پر توکل کرتا ہے، غیر اللہ کو ولی اور سرپرست بناتا ہے، وہ بیت عنکبوت میں رہتا ہے۔ وہ جو مشہور شعر ہے کہ وہ اشک بن کے میری چشم تر میں رہتا ہے،
عجیب شخص ہے، پانی کے گھر میں رہتا ہے۔ اس شعر میں میں تصرف کر کے یہ کہتا ہوں مشرکین کو جو غیر اللہ کی عقیدہ ولایت پر یقین رکھتے ہیں، عجیب شخص ہے، مکڑی کے گھر میں رہتا ہے۔ مکڑی کا گھر کوئی تحفظ فراہم نہیں کر سکتا، مکڑی کا گھر سردی گرمی سے بارش سے بچا نہیں سکتا، تو غیر اللہ کی ولایت کا عقیدہ بھی باطل ہے، بے بنیاد ہے، مکڑی کے گھر کی طرح کمزور اور بودا ہے۔ تو یہاں شرک کی تردید کے لیے توحید کی ایک قوی دلیل پیش کی گئی۔ 5ویں پیراگراف میں حبشہ کے اہل کتاب کے لیے دعوت کے آداب سکھائے گئے کہ ان سے مباحثہ، مجادلہ، بحث و تکرار ضروری ہے، لیکن احتیاط ملحوظ رکھی جائے، تلخی اور ذاتی حملوں سے بچا جائے۔ 6 پیراگراف میں ہجرت کا حکم ہے اور رزق کا وعدہ کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کی بے شمار مخلوق ایسی ہے جو اپنی پیٹھ پر رزق لے کر نہیں پھرتی، اللہ تعالیٰ ان کو رزق فراہم کرتا ہے، پرندوں کو بھی رزق دیتا ہے، جانوروں کو بھی رزق دیتا ہے۔ 7ویں پیراگراف میں توحید کے دلائل ہیں اور اللہ تعالیٰ کو معبود اور اس کو حاکم تسلیم کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے، اور آخری آیت جو آخری پیراگراف پر مشتمل ہے، آیت نمبر 69، اس میں بتایا گیا ہے کہ ہجرت کے بعد اللہ کی فتح و نصرت شامل حال رہے گی، اور آخری آیت ہی میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے، اللہ کی معیت ان کے ساتھ ہے، اللہ ان کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جو لوگ ہماری راہ میں کوششیں کرتے رہیں گے انہیں نئے راستے، نئی منزلیں اللہ تعالیٰ بتاتا رہے گا، اللہ ان کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ کی مدد اور حمایت انہیں حاصل رہے گی۔ اس سورت عنکبوت کے اندر ایک اور مضمون بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہلاکت کے مختلف اصول ہیں، مختلف طریقے ہیں۔ بعض قوموں کو من ارسلنا علیہ حاصبا، تیز آندھی کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا، اور بعض قوموں کو صیحہ سے، ایک بڑے دھماکے سے ہلاک کیا گیا، آیت نمبر 40 میں من اخذت الصیحہ، اور بعض لوگوں کو زمین میں دھسایا گیا، من خسفنا بہ الارض، ان زمین کو ان کے ساتھ دھسا دیا گیا، ومنہم من اغرقنا، اور کچھ قومیں ایسی تھیں جنہیں غرق کیا گیا۔ تو قوموں کی ہلاکت کے مختلف طریقے ہیں، آندھی سے بھی، آواز اور دھماکے کے ذریعے سے بھی، خسف ارض زمین میں دھسا کے بھی، اور پانی کے سیلاب اور جو ہے پانی میں غرق کر کے بھی۔ تو یہ ہیں اللہ تعالی کے اصول کہ وہ مختلف طریقوں سے مختلف قوموں کو ہلاک کرتا ہے۔ حضرت نوح کی قوم کو اور فرعون اور اس کے لشکروں کو پانی کے ذریعے ہلاک کیا گیا، عاد کی قوم کو ہوا کے ذریعے ہلاک کیا گیا، قوم لوط اور قوم شعیب کو ایک دھماکے سے ہلاک کیا گیا، صیحہ سے ہلاک کیا گیا، اور قارون کو زمین میں دھسایا گیا، خسف الارض کے ذریعے سے اس کو ہلاک کیا گیا۔ تو یہ ہلاکت کے مختلف اصول سورۃ العنکبوت میں بیان کیے گئے۔ پوری سورت کا مرکزی مضمون آخر میں ملاحظہ فرمائیے، توحید کو اختیار کرنے کے بعد، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد، اہل توحید کو ایمان لانے کے بعد آزمائشوں سے لازماً گزرنا پڑے گا، ہجرت کی نوبت بھی آ سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اگلی منزلوں میں ان کی مسلسل ہدایت کرتا رہے گا۔ ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ آزمائشوں پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا لازمی ہے۔ اسی کے نتیجے میں
جنت حاصل ہو سکتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ